السلام علیکم، میں آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں پولیٹکس، ہم مینیفیسٹو کے بارے میں بات کریں گے۔ دا مینیفیسٹو آف 3 پولیٹکس پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹیز، ہم ان کے منشور کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منشور ہوتے کیا ہیں۔ منشور مینیفیسٹو، یہ جب بھی گورنمنٹ حکومت میں آتی ہے نا، تو حکومت سے آنے سے پہلے جو عوام سے وعدے کرتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ایز اے جرنلسٹ بات کر رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ بیسیکلی یہ جو وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کے متعلق کم ہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بس کر جاتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ان کے منشور کے بارے، ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا، پاکستان تحریک انصاف، تعلیم کے بارے میں، تعلیم کے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے۔ ایجوکیشن کے لیے پڑھا لکھا پاکستان، ہنرمند پاکستان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان عنوان سے طبقاتی نظام کو ختم کر کے یونیفارم سسٹم لایا جائے گا۔ تعلیمی بجٹ کو 4% سے بڑھایا جائے گا، 4% تک بڑھایا جائے گا۔ ملک بھر میں دانش اسکولوں کا قیام کیا جائے گا، میڈیکل کالج، میڈیکل یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز کا قیام کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں یہ۔ تو سیکنڈ میں ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، تعلیم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ملک بھر میں ایوننگ سسٹم کا آغاز کیا جائے گا، 4% تک بجٹ بڑھایا جائے گا، اسکولوں کا قیام کیا جائے گا، ضلعی سطح پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کا قیام کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم پاکستان پیپل پارٹیز کی بات کرتے ہیں، تعلیم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ پی پی منشور عوام کا بنیادی حق قرار دیا اور کہا گیا کہ ہر 30 منٹ کے سفر پر پرائمری اسکول اور ہر گھنٹے کے سفر پر مڈل اور سیکنڈری اسکول لازمی ہوگا۔ پاکستان کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کا قیام کیا جائے گا۔ مفت پرائمری صحت اور ادویات پورے ملک میں فراہم کی جائے گی۔ پیپل پارٹیز کے منشور میں حصہ ہے۔ تو پیپل پارٹی کے منشور تعلیم کے بارے میں ان کی رائے تو بہت ہی اچھی ہے۔ چلے ہم آگے بات کرتے ہیں، تو آگے زیریں شعبے کے بارے میں بات کریں، جو سیکنڈ ان کے منشور میں ہے نا، زیریں شعبہ کسانوں کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ پی ٹی آئی نے زیریں شعبوں کے لیے اپنے منشور میں نہروں کی صفائی کو درست کرنا، ٹیکنالوجی کے ذریعے بیج اور کھاد کی پیداوار میں اضافہ، نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی کو دوبارہ شروع کرنے کی سکیم، فصل گندم چاول کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ۔ اور سیکنڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں کسانوں کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی، راست کسان منڈیاں، ڈرون ٹیکنالوجی سسٹم، زیریں شعبوں کے لیے فوڈ فنڈز، ریسرچ، سولر ٹیوبویل اور پیداوار میں اضافہ۔ تو تھرڈ میں ہم بات کر لیتے ہیں پیپل پارٹیز کی۔ پیپل پارٹی نے اپنے منشور میں کسان کارڈ جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے، انشورنس سسٹم، قرضوں کی فراہمی، سپورٹ سسٹم، بیجوں پر پابندی کا قیام، گودام کا قیام، وزیر اعظم کسان پیکیج اور چھوٹی منڈیوں کی تشکیل۔ تو آئیے ہم یہ
ذیلی شعبے میں ان کی رائے یہ ہے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں اکنامکس. اکنامکس بڑا میجر پوائنٹ ہے. اکنامکس میں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے منشور ہے. پی ٹی آئی کا مقصد مہنگائی کو 5 سے 7% تک کم کرنا، 10 ملین ملازموں کے لیے مواقع فراہم کرنا، قرضوں کو جی ڈی پی کے ذریعے 60% تک لانا. جی ڈی پی کے ذریعے 60% ترقی منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لانا، زیادہ توجہ غیر ممالک پر مرکوز سرمایہ ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا. اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے منشور کی. تو مسلم لیگ منشور میں اکنامکس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کو 4 سے 6% تک کم کرنا، 2025 تک مہنگائی کو 10% تک کم کرنا، 10 ملین ملازمت پیدا کرنا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کرنا، جی ڈی پی کے ذریعے 1.5% تک لانا، برآمدات کو 60 ارب تک لے کے جانا، 25% کمی، بے روزگاری کو 5% تک کم کرنا، $2000 مطلب فی کس آمدن کو $2000 تک لے کے جانا، مہنگائی کے خلاف تنخواہوں میں اضافہ کرنا اور دیگر معاملات شامل ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے منشور کی. تو پی پی کا مقصد ٹیکس کا تناسب جی ڈی پی کے 15% تک بڑھانا، وسائل حق پروگرام کے ذریعے نرم قرضوں کی فراہمی، معاشی خود مختاری کے لیے سخت فیصلے، نے این ایف سی ایوارڈ کا اعلان، 1 ارب روپے بچانے کے لیے شرافیوں کا مکمل خاتمہ، 5 ٹریلین تنخواہوں میں ہر سال اضافہ 8% تک کرنا ہے، ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کو روک دینے کے لیے نئے ذرائع کرنا. تو آئیے ہم 4تھ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو جہیز، وومن رائٹس، جہیز کے بارے میں منشور. تو اس میں سے سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی وومن کے بارے میں، جہیز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پی ٹی آئی نے تمام سیاسی سطحوں پر خواتین کے لیے 25% کوٹا، غیر روایتی خواتین کی آمدنی تحفظ کا نظام، تمام اداروں میں نرسریوں اور ڈے کیئر سینٹرز کے قیام، فیملی کورٹس کو 6 ماہ میں مقدمات کا فیصلہ کرنا لازمی قرار دیا گیا. تو مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون نے جہیز کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے. ہر بچی کے لیے انشورنس، تمام تھانوں میں خواتین کا حقوق، تنخواہوں میں صنعتی امتیاز میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کارڈ کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں رعایت اور علیحدگی استعمال کی گئی ہے. خواتین کے لیے کرائم نمبر کیس. تو پیپل پارٹی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ پیپل پارٹی نے اسمبلیوں میں خواتین کی محسوس نشستوں کی تعداد 15% سے بڑھا کر 33% تک کر دی ہے کا وعدہ کیا ہے. تو پیدائش خواتین کے لیے 1000 روزہ مفت خواتین کو ذیلی شعبوں میں لایا جائے گا. کارکنوں مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سروس کو بڑھایا جائے گا. تو یہاں سے ہم کرتے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز ختم. تو میں آپ کا میزبان علی حسن، دعاؤں میں یاد رکھنا.